السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں وہ جلدی سے جلدی گاہکوں کو نپٹانے کی کوشش میں تھا، کیونکہ ہر طرف گھوپ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، مگر گاہک تھے کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے دوبارہ سے جلیبیاں نکالنی پڑ رہی تھی۔ وجہ تھی کہ جلیبیوں کی دھوم پورے شہر میں تھی، سو سارا دن یوں ہی گاہکوں کی قطاریں لگی رہتی۔ وہ جلدی جلدی سب کو نپٹانے لگا، کیونکہ بلقیس نے کہا تھا کہ آج وہ سالن نہیں بنائے گی، کیونکہ اسے کسی رشتہ دار کی عیادت کو جانا ہے اور بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، سو وہ بازار سے آتے ہوئے سالن لے آئے۔ اسے اب یہ پریشانی تھی کہ وہ گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور مجھے یہاں دیر ہو رہی ہے تو ہوٹل سے سالن کس وقت لوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ جلدی سے گاہکوں کو فارغ کرنے کی کوشش میں تھا۔ بس تبھی اسے ایک نقاب پوش آدمی دکان میں آتا دکھائی دیا۔ مغرب کا وقت تھا، لوگ سردی سے بچنے کے لیے ابھی سے دکانیں بند کر رہے تھے۔ وہ آدمی چچا سلیم کی دکان میں آیا تو سلیم میاں سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ سلیم میاں کو حیرت ہوئی کہ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سلیم میاں کو آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ وہ کچھ نہ بولا تو بالآخر سلیم میاں خود ہی بول پڑے، جی صاحب، کیا لینا ہے آپ کو؟ مگر اس آدمی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ارے بھائی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ مگر اس بار بھی اس آدمی نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے سلیم میاں کو دیکھتا رہا۔ پھر آخرکار وہ بولا تو اس کی آواز اس قدر بھاری تھی کہ سلیم کو حیرت ہوئی۔ جی 30 کلو مٹھائی اور جلیبی چاہیے، اس آدمی نے پرسوز آواز میں کہا۔ 30 کلو اس وقت؟ مطلب ابھی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ابھی۔ سلیم میاں پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، مگر پھر گاہک کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھلا گھر آئی روزی کو کون لات مارتا ہے؟ وہ بھی اس قدر کہ اس سے مخاطب ہو کر بولا، بیٹھیے ابھی بناتا ہوں، اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کام کرتے کرتے گاہکوں سے خوش اخلاقی سے بات کرتا تھا، اور اس لیے سامان تیار کرتے کرتے اس آدمی سے مخاطب ہوا کہ آپ کو اتنی جلدی میں اتنی مٹھائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مگر اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور سپاٹ نظروں سے سلیم میاں کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ سلیم میاں نے اسے اس قدر سنجیدہ دیکھا تو دوبارہ مخاطب ہی نہ ہوئے اور بس ہاتھ چلانے لگے۔ انہیں مٹھائی تیار کرتے کرتے 4 گھنٹے گزر گئے۔ اب تو ان کی کمر جواب دے گئی تھی۔ پہلے تو ان کے ساتھ 2 لڑکے کام کرتے تھے، مگر آج دونوں چھٹی پر تھے، کیونکہ دونوں کی بہن کی شادی تھی، اور چونکہ سلیم میاں کے پاس کوئی آرڈر نہیں تھا، سو انہوں نے خوش دلی سے لڑکوں کو چھٹی دے رکھی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر تھک چکے تھے، مگر حیرت والی بات تھی وہ آدمی تب سے انہیں یک تک دیکھتا جا رہا تھا، نہ کوئی بات کر رہا تھا، نہ کوئی لقمہ دے رہا تھا۔ مٹھائی تیار ہوئی تو بالآخر سلیم میاں نے ساری مٹھائی پیک کر کے اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ جلدی سے اٹھا، مٹھائی پکڑ کر پیسوں کے نوٹ سلیم میاں کو تھمائے اور کہا، اب کسی دن گھر بلا کر آپ سے مٹھائی تیار کرواؤں گا۔ اس کی آواز بہت عجیب تھی۔ سلیم میاں کو حد سے زیادہ حیرت ہوئی کہ بھاؤ بھی نہ پوچھا اور پیسے تھما دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیسے دیکھتا، وہ جلدی سے دکان سے نکل کر یہ جا وہ جا۔ سلیم میاں جلدی سے پیسے دیکھنے لگے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ مٹھائی کی قیمت سے دگنے چگنے تھے۔ وہ کبھی پیسوں کو دیکھتے تو کبھی دکان سے نکل کر جانے والے اس راستے پر جہاں وہ آدمی گزر کر گیا تھا۔ پھر ہوش آئی تو جلدی سے بلقیس اور علیشے کا خیال آیا، سو سارا کچھ سمیٹ کر دکان کو تالا لگایا اور باہر آ گئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ 8 بجے ہی لوگ اپنی دکانیں بند کر کے گھروں میں جا چکے تھے۔ یوں وہ بھی جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے گھر کو مڑ گیا۔ گھر گاؤں میں تھا اور دکان شہر میں تھی، جس کی وجہ سے روزانہ موٹر سائیکل پر ہی واپس آتا اور جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ جلدی جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلدی پہنچنے کے لیے اس نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیا۔ وہ جلدی پہنچنے کے لیے اکثر یہی راستہ لیتا تھا، مگر اسے کبھی بھی رات میں اتنی دیر نہ ہوئی تھی۔ بس آج پہلی بار اس آدمی کے اتنے بڑے آرڈر کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی، سو وہ اس راستے سے بھی پہلی بار جا رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچا راستہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ جھیل بھی، جس کے بارے میں شروع سے سنتا آیا تھا کہ وہ پراسرار جھیل ہے۔ سلیم میاں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس جھیل پر
جنوں اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ اس جھیل نے بہت سے لوگوں کو اپنے اندر اتارا ہے۔ وہ جھیل لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور پھر لوگ اپنے آپ اس میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں اور بہت سی جانیں اس جھیل کی نظر ہوئیں۔ اس جھیل کے اوپر ہی جامنی رنگ کا پیڑ تھا۔ پیڑ کے پتے اور شاخیں جامنی تھیں، جو کہ بڑا حیران کن تھا، مگر اس درخت کی خاص صلاحیت یہ تھی کہ وہ رات کے وقت چمکتا تھا، جس سے لوگوں کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ واقعی وہاں کسی جن بھوت کا بسیرا ہے، مگر اس نے کبھی ان باتوں پر یقین نہ کیا۔ وہ کہتا تھا یہ فرضی قصے کہانیاں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آج وہ رات کے اس پہر اس جھیل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ ابھی وہ درمیان میں پہنچا تھا کہ اچانک سے اس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ وہ موٹر سائیکل کو دیکھنے لگا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا تو پچھلا ٹائر پنچر تھا۔ یہ بری خبر اس کی منتظر تھی۔ رات کے اس وقت سنسان مقام پر اکیلے یوں پھنسنے پر اسے شدید پریشانی نے آن گھیرا۔ اس نے فون نکالا کہ کسی کو فون کر لوں کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، مگر یہ کیا، فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے چلانے کی کوشش کی تو موبائل فون میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کا حیرت سے برا حال تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ انتہائی پریشان ہوا کہ ایسے میں وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس نے جھیل پر نظر ڈالی تو اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ جھیل واقعی اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس کا پانی بالکل شفاف موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ جھیل کے پاس جائے۔ وہ جلدی سے نظر ہٹا کر آگے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل کو آگے کیسے لے کر جاتا، سو اس نے اسے وہیں چھوڑا اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ اب اتنی پراسرار جگہ پر اکیلے ہونے سے بھی خوف آ رہا تھا، مگر پھر وہ دل کو بڑا کرتا آگے کی جانب بڑھتا گیا۔ اچانک اسے دور سے روشنی نظر آئی۔ وہ حیران ہوا کہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے۔ اس نے غور کیا، روشنی جھیل والی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی آگے گیا تو وہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے حیرانی سے سوچا کہ رات کے اس وقت اس راستے پر ویسے تو کوئی نہیں آتا، مگر اب گاڑی میں کون موجود ہو سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس راستے سے ایک رکشا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اس ویران راستے پر اللہ نے کوئی تو مدد بھیج دی، مگر یہ کیا! اگلا منظر دل دہلا دینے والا تھا، کیونکہ رکشے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ رکشا کھڑا تھا مگر کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہاں وہی نقاب پوش آدمی کھڑا تھا جو اس کی دکان سے 30 کلو مٹھائی لے کر گیا تھا۔ اب تو سلیم میاں کا حیرت کے مارے برا حال تھا۔ وہ اس سے باہر ڈر گئے، کیونکہ اسے لگا کہ پہلے وہ اسے پیسے دے کر اب لوٹنے آیا ہے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، آپ نے کہیں جانا ہے؟ مگر اس آدمی نے کچھ نہ کہا اور سلیم کو رکشے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلیم میاں ڈرتے رہے کہ کیسا عجیب سا انسان ہے۔ اسے وہاں کھڑے دیکھ کر اس آدمی نے سلیم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر رکشے میں بٹھا دیا۔ سلیم میاں اگر چیختے تو جانتے تھے وہاں کوئی نہ آتا، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی مدد کرتا، سو انہوں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی اور دل میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے میری منزل تک پہنچا دیں، یہ آدمی میرے ساتھ کوئی واردات نہ کرے۔ جب رکشہ بہت دیر تک چلتا رہا تو آخر اس سے رہا نہ گیا اور کہا، جو کچھ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، مگر بس مجھے جانے دو۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی کچھ نہ بولا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اب سلیم میاں کے پاس دعائیں پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تبھی سلیم کو سر میں درد ہوتا سمجھ میں آیا اور پھر وہ آنکھیں موندے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو رکشہ بند تھا۔ وہ پریشان ہوا کہ میں سویا کب تھا۔ جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو آدمی ویسے ہی بیٹھا تھا اور رکشہ گھر کی گلی کے باہر تھا۔ وہ حیران ہوا کہ کیسا شخص تھا، صحیح سلامت مجھے میرے مقام پر پہنچا دیا۔ پھر اچانک پیسوں کا خیال آیا، جیب میں ہاتھ ڈال کر چیک کرنا چاہا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پیسے بھی صحیح سلامت موجود تھے، مگر اپنے دماغ پر عجیب سا زور محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی میرے دماغ کو قابو کر رہا ہو۔ وہ رکشے سے اترا، اس سے پہلے وہ کرایہ پوچھتا یا کچھ اور، وہ آدمی رکشہ فٹ سے بھگا کر غائب ہو گیا۔ اب پھر سے سلیم میاں کو اس شخص کے رویے پر حیرانگی ہوئی۔ خیر
وہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا اور چپ چاپ سا گھر میں داخل ہوا۔ بلقیس بی بی اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر متوجہ ہوئیں اور ان سے سالن کے بارے میں پوچھا، مگر وہ غائب دماغی سے کوئی جواب نہ دے رہا تھا۔ بلقیس بی بی بھوک کی کچی عورت تھی، وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر انہوں نے ضبط کر لیا، مگر جواب نہ دینے پر وہ عورت ہتے سے اکھڑ گئی اور اپنی ٹون میں شروع ہو گئی، تمہیں اپنے پیسوں کے علاوہ کچھ عزیز ہے یا نہیں؟ ایک تو آس لگا کر سالن نہیں لائے، اوپر سے اب جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھ رہے، ہم بھوکے مر جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں سلیم میاں شرمندہ ہونے کی بجائے غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، بلقیس پھر سے شروع ہو گئی، ایسا بھی کیا لالچ ہو کہ آدھی رات کر دی؟ اگر نہیں لانا تھا تو پہلے بتا دیتے، ہم اپنا کوئی اور انتظام کر لیتے۔ اسے مزید غصہ آ گیا کہ بھلا اس سے پوچھ ہی لے کہ آج وہ موٹر سائیکل پر نہیں آیا، کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ مگر اس کی بیوی کو تو جیسے موقع چاہیے ہوتا تھا، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں لڑائی کرنا شروع کر دوں۔ اسے یوں بولتے دیکھا اور سلیم میاں کو بالکل چپ تو آخرکار بیٹی بول پڑی، ارے اماں، ابا کی بات تو سن لیں، دیر سے کیوں آئے ہیں اور خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ آپ خود بولتی جا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر بلقیس کو تھوڑا احساس ہوا اور وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور شوہر کو دیکھنے لگی۔ شوہر چپ چاپ جواب دینے کی بجائے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سے دوبارہ بلقیس شروع ہو چکی تھی کہ ہاں ہاں، برا تو میں ہی بولتی ہوں، اب دیکھو کوئی جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ سلیم میاں چپ چاپ ہوٹل والی طرف گیا تو شکر تھا کہ ہوٹل ابھی بھی کھلا تھا۔ اس نے جلدی سے سالن اور روٹیاں لی اور گھر کی طرف چل دیا، لا کر بلقیس کے سامنے رکھ دی۔ پہلے تو یوں ہی بلقیس بول لیتی تھی، مگر پھر بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ شوہر کا منہ دیکھتی رہی کہ وہ خود ہی کوئی بات کرے، مگر سلیم چپ چاپ بیوی سے ناراض کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا، اس نے کچھ کھایا بھی نہ تھا۔ بیٹی کو باپ کے اس چپ پر ماں پر تب چڑھ رہی تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی باپ گھر آتا ہمیشہ شروع ہو جاتی، نہ جانے اماں کی عادت ایسی کیوں تھی۔ وہ آج پھر دل میں یہی سوچ رہی تھی۔ ابا کھانے سے ناراض ہو گیا تھا، وہ چپ چاپ اٹھی اور باپ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا، آپ کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ آج ایسے ہی سونا ہے؟ مگر سلیم میاں نے کوئی جواب نہ دیا تو دوبارہ سے کہا، ابا، ابھی بھی آپ اماں کی باتوں کو دل پر لیتے ہیں، آپ جانتے تو ہیں ان کی عادت کو، بھوک میں وہ کتنا غصے میں آ جاتی ہیں۔ وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، خالی ہاتھ آپ کو دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا، چلے انہیں معاف کرتے ہیں اور اٹھ کے کچھ کھا لیں۔ مگر سلیم میاں نے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ اب علیشے کو تشویش نے گھیر لیا کہ باپ کچھ نہیں بول رہا۔ اس نے آنکھوں پر رکھا بازو ہٹا کر دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ باپ کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ حیرانی سے سلیم میاں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی، جلدی سے اماں کے پاس گئی۔ اماں، ابا کو بہت تیز بخار ہے۔ بلقیس بیبی جو کھانے کو ایک طرف رکھے ویسے ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی، جلدی سے سیدھی ہوئی۔ انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہوا، جلدی سے اٹھی، شوہر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ بخار شدید تیز تھا۔ وہ جلدی سے پانی اور پٹی لے کر آ گئیں، ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرنے لگیں۔ سلیم میاں آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہے تھے، بخار اس قدر تیز ہو رہا تھا کہ انہیں اب ہوش بھی نہ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی بہت پریشان ہوئیں کہ رات کو اس وقت بھلا کہاں لے کر جائیں گے۔ بلقیس نے علیشہ کو بھیجا کہ جا اپنے چچا کو بتا اور کہہ کہ ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ وہ بھی رات کے وقت جلدی سے چچا کے گھر گئی، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچا پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ کیسے ابا کو اتنا تیز بخار ہے، بہت سی پٹیاں کی ہیں، مگر بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو بخار کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس کا چچا جلدی سے قریبی موجود ڈاکٹر کو لے کر آیا، پھر ڈاکٹر نے آ کر سکون آور ادویات دیں۔ ساری رات وہ ماں بیٹی اس کے پاس بیٹھی دیکھتی رہیں۔ کہیں فجر کی اذان کے وقت جا کر سلیم کا بخار تھوڑا کم ہوا۔ بیٹی نے غور کیا کہ بابا رات کو موٹر سائیکل بھی گھر لے کر نہیں آئے، مگر بلقیس کا دھیان اس طرف گیا تو اب اسے پریشانی نے گھیر لیا کہ نہ جانے کیا ہوا ہے جو اس قدر بخار میں تپ رہا ہے، اور موٹر سائیکل بھی نہیں۔ فجر کے بعد جا کر سلیم میاں کو ہوش آیا تو اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا، اسے پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔
وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سن کر ماں بیٹی کی اوسان خطا ہو گئے کہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انہیں جان پہچان کی کوئی رمق نظر نہ آئی۔ وہ دونوں اس کے اس جملے پر دھک سے رہ گئیں۔ بلقیس کو لگا کہ شاید ہوش میں نہ ہو، مگر اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا وہ مکمل طور پر ہوش میں ہے۔ وہ بولی آپ اپنے گھر پر موجود ہیں، مگر سلیم ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ دونوں ماں بیٹی باقاعدہ رونے لگیں کہ نہ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ دونوں ماں بیٹی جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ڈاکٹر آیا تو سلیم میاں ڈاکٹر سے بھی یہی کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر جانے دو۔ اس کی بات سن کر اب تو واقعی سارے پریشان ہو گئے تھے۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب کی طرف یوں دیکھتا جیسے کسی کو نہ جانتا ہو۔ ہر کسی نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، مگر وہ نفی میں گردن ہلاتا رہا اور بس اسی بات کی گردان کرتا رہا کہ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اب سارے پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ جانے سلیم میاں کو ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بلقیس سے کہا آپ اسے شہر لے جا کر اس کا علاج کروائیں، مجھے لگتا ہے بخار ان کے دماغ کو چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ بلقیس بی بی پریشان ہو گئیں کہ میں اسے شہر کیسے لے جاؤں؟ پھر سلیم میاں کا بھائی ہی انہیں لے کر شہر گیا، مگر سلیم میاں تو کسی کے ہاتھ نہ آ رہے تھے۔ ہر کسی کو یہی کہتے کہ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر غصے سے بولے نہ جانے تم کون ہو اور مجھے کہاں لے آئے ہو، مجھے میری دنیا میں جانے دو۔ سب بے حد حیرت میں مبتلا تھے کہ نہ جانے وہ کون سی دنیا کا ذکر بار بار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کیا، ساری رپورٹس دیکھیں، مگر سب کچھ نارمل تھا۔ کوئی بیماری دماغ پر چڑھنے کی رپورٹ نہ مل سکی۔ ڈاکٹر حیران ہوئے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ آدمی جان بوجھ کر رہا ہے، مگر اہل خانہ اور اہل و عیال کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ ایسی حرکت جان بوجھ کر نہیں کر سکتا۔ مگر ڈاکٹروں نے مکمل طور پر جواب دے دیا اور کہا بغیر بیماری کے ہم اس شخص کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ ادویات ایسی دے دیتے ہیں جس سے یہ کھائے گا تو نیند میں جا سکے گا اور ایسی کوئی ضد نہیں کرے گا، مگر فی الوقت ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں کیونکہ اسے کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹروں کی بات سن کر بلقیس بیگم مزید پریشان ہو گئیں اور اسے گھر لے آئیں۔ اس نے ڈاکٹر کی دی ہوئی گولی اسے کھلا دی، جس کی وجہ سے وہ نیند میں چلا گیا۔ لیکن اب سب پریشان تھے کہ سلیم کو آخر ہوا کیا ہے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سلیم شام تک سوتا رہا۔ بلقیس اور علیشے کا پریشانی سے برے حال تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب اٹھا کسی کو نہ بلایا۔ بیٹی نے شکر کیا کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ رات آ گئی، انہوں نے کھانا دیا اور اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا اور سونے کو لیٹ گیا۔ دونوں ماں بیٹی بھی مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ انہوں نے اس سے اس ڈر سے بات نہ کی کہ بات کرنے سے اس کے دماغ پر اثر پڑے گا، سو سب خاموشی سے لیٹ گئے تھے۔ مگر سلیم میاں حیرت میں مبتلا تھا کہ میں کہاں ہوں، اسے کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب سلیم کی آنکھ کھلی وہ چپ چاپ چپل پہن کر گھر کے صحن میں آ گیا۔ صحن میں جاتے جاتے اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا اور گلی میں چلا گیا۔ بہت دیر گلی میں کھڑا ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر آہستہ سے شہر جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ وہ چپ چاپ چلتا ہوا جھیل کے قریب جا پہنچا۔ جھیل کے کنارے غور سے کھڑے ہو کر دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جھیل اسے اپنے اندر اتارنا چاہتی ہے۔ اسے یوں لگا کہ یہ میرا گھر بھی اسی جھیل کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد اس نے کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دی۔ جب ہوش آیا تو وہ کسی کوٹھڑی میں موجود تھا۔ کوٹھڑی بے حد چھوٹی اور تاریک تھی، جہاں ایک آدمی کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ سلیم کو لگا شاید میں مر گیا ہوں اور قبر میں لیٹا ہوں، مگر پھر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخری بار وہ کہاں پر تھا، تو اسے یاد آیا آخری بار جب گھر گیا تھا تو بلقیس جھگڑ رہی تھی کہ وہ سالن لے جانا بھول گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ آیا کہ آخر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں۔ وہ اونچی آواز سے چیخنے لگا، تبھی اسے اپنے پاس بلند آواز آئی۔ وہ کسی عورت کی تھی۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک بڑھیا کو کھڑے پایا۔ خوف کے مارے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ بڑھیا نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم تو ہمارے مہمان ہو، تمہیں مہمان بنا کر بلایا گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں ہوں؟
اور مجھے کہاں لایا گیا ہے؟ بڑھیا نے کہا، تم اس بات کی کھوج نہ لگاؤ کہ تم کہاں ہو، مگر یہ بات جانو کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ تو سلیم میاں پریشان ہو گیا اور کہا کہ بتائیے مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ یہ ہمارے سردار کا حکم تھا کہ تمہیں یہاں لے کر آئیں، اسی لیے ہم تمہیں یہاں لے آئے، اب تم جھیل کے اندر موجود ہو۔ سلیم میاں حیرت میں چلا گیا کہ آخر یہ عورت کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہیں، میں بھلا جھیل کے اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو ایسی کوٹھڑی میں ہوں جس کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ بہت انعام و کرام سے نواز کر بھیجیں گے۔ یہ بات سن کر سلیم پریشان ہو گیا، نہ جانے تم کون ہو اور کیا بول رہی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ عورت نے کہا، کچھ ہی دیر میں تمہیں میری ساری باتیں سمجھ آنے لگیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے غائب ہو گئیں، جبکہ سلیم دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ نہ جانے کہاں پھنس گیا ہوں۔ اسے یہ سوچ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچا، مگر یاد کرنے کے باوجود بھی اسے بلقیس کی لڑائی کے بعد وہ لیٹ گیا تھا، اس کے بعد اسے کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ کیا وہ اسے گھر سے اغوا کر کے لائے تھے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ تبھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ایسی سنسان جگہ پڑا تھا۔ سنسان جگہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں ہوں۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو تھوڑا تھوڑا اس کے ذہن میں جگہ کا نقشہ بننے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو دنگ رہ گیا، وہ جھیل کے قریب پڑا تھا۔ وہ جھیل پر کیسے آیا؟ اس سے پہلے کوٹھڑی میں عورت سے ہونے والی کوئی بھی بات اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ اسے پھر سے آخری بار بلقیس کے ساتھ ہوا جھگڑا ہی یاد آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سے سو گیا تھا اور اس سے پہلے اور بعد کی کوئی بھی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اب تو وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوا کہ میں جھیل کے پاس کیسے آیا۔ اس نے مدد کے لیے پکارنا چاہا، بولنے کی کوشش کی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے یہی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے قریب سے آواز سنائی دی، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہم نے تمہیں یہاں اپنی مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، نہ جانے آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا سامنے سے 5-6 برقع پہنے عورتیں اس کی طرف آ رہی تھیں اور ان کے ساتھ 2-3 مرد بھی تھے۔ مردوں نے اپنے چہرے مکمل طور پر ڈھانپ رکھے تھے۔ اسے تسلی ہوئی کہ شاید کوئی میری مدد کرنے آیا ہے۔ وہ اس کے قریب آئے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ صحیح سلامت اٹھ گیا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ ان میں سے ایک مرد نے کہا، یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے آپ کہاں ہیں، مگر ہمیں آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اب مزید یہ نہ جانے لوگ مجھے کہاں لے کر جانے والے ہیں۔ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ سلیم وہاں سے اس سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر اسے تو راستوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر وہ انکار کرتا تو شاید وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ اسی لیے اس نے اللہ کا نام لے کر ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اسے لے کر جھیل کے کنارے پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب نے جھیل میں چھلانگ لگا دی، مگر یہ کیا، جو ہی جھیل میں چھلانگ لگائی وہ لوگ زمین پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلیم کو تو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ کون سی سنسان جگہ تھی اور وہ لوگ سلیم کو پکڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بیابان جنگل میں سے ہوتے ہوئے نہ جانے کہاں آ رہے تھے، اور اس پیڑ سے پھوٹنے والی روشنی بھی آگے جا کر اس طرف کی روشنی میں ختم ہو گئی۔ اندھیرا چھانے لگا۔ اس آدمی نے اتنی زور سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ سلیم کو ڈر تھا کہیں میری انگلیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا، مگر نہ جانے وہ لوگ کیوں نہیں رکنا چاہتے تھے۔ وہ بس ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتا جا رہا تھا۔ تھکنے کے باوجود جب اس سے نہ رہا گیا تو اس نے منہ کھولا، بھائی اور کتنی دور لے کر جاؤ گے؟ میری ٹانگوں میں اب جان نہیں، میں نہیں چل سکتا۔ اس آدمی نے کہا، خاموش رہو۔ تو سلیم چپ ہو گیا۔ اب رہ رہ کر اسے اپنا گھر اور بیوی یاد آ رہی تھی۔ اپنی بیوی اور بیٹی نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، اور یہ لوگ اسے نہ جانے کہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے روشنیوں سے چمکتا ایک محل نظر آیا۔ محل کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید جنگلوں میں رہنے والی کوئی قوم ہے جو اسے لے آئی ہے، مگر محل کی چمک دمک دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہاں کوئی شادی ہے۔
چلتے چلتے محل میں پہنچا تو محل کے لوگوں کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہر کوئی چمکیلے بھڑکیلے ملبوسات پہنے تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے تخت و تاج سجا تھا اور جس پر ایک آدمی براجمان تھا۔ سب وہاں داخل ہوئے اور اسے جھک کر ادب سے سلام کیا۔ اتنے بڑے محل میں بیٹھا وہ آدمی اس کے آگے ادب سے جھک رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال پوچھتا، وہ آدمی ہی خوش ہو کر مخاطب ہو کر بولا، اپنی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلیم حیران ہوا، کیا یہ دنیا کوئی الگ ہے؟ سلیم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں آپ کو اپنی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں، وہ پھر سے بولا۔ آپ میرے مہمان ہیں، میں نے ہی خاص آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ آئیں اور ہماری شادی کی رونق کو دوبالا کر دیں۔ سلیم کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس کی یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس آدمی نے پاس کھڑی چمکتے کپڑوں والی لڑکی کو اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ، تو وہ لڑکی اسے اشارے سے اپنے ساتھ لے گئی۔ کمرے میں گیا تو وہاں کڑاہی اور جلیبیوں کا سامان دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، ابھی آپ آرام فرمائیے، وہاں ایک بستر لگا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ کون لوگ ہیں جو مجھے یہاں اٹھا لائے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے مشروبات پیش کیے گئے جو عجیب و غریب رنگوں کے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ تبھی وہ آدمی جو اسے تخت پر بیٹھا نظر آیا تھا اس کے پاس آ کر بولا، یہاں آپ کو ہر سہولت دی جائے گی۔ آپ کو اب تک یہاں بلانے کا مقصد نہیں بتایا گیا تو میں وہی بتانے آیا ہوں۔ دراصل میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے بطور خاص آپ کو مہمان بنایا ہے کہ آپ آئیں اور میری بیٹی کی شادی کے لیے خاص مٹھائیاں اور جلیبیاں تیار کریں۔ سلیم حیران ہو گیا، اگر آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے بلایا ہے تو پھر اغوا کر کے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یوں ہی دعوت دیتے تو میں خوشی خوشی مٹھائی تیار کرنے آ جاتا۔ اس آدمی نے مسکرا کر کہا، اگر ہم تمہیں خوشی سے دعوت دیتے تو کبھی نہ آتے۔ کیوں نہ آتا بھلا؟ اس نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مٹھائی بنانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ تو بتا دیں یہ شہر کون سا ہے اور کون سا علاقہ ہے؟ ارے آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ محفوظ ہیں۔ جو ہی آپ کا کام ختم ہو جائے گا ہم آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد سلیم میاں نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ کام کا آغاز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں اس کے لیے بہت سی کھانے کی چیزیں آتیں، مگر اس بار جو آدمی اس کے لیے کھانا لے کر آیا اسے دیکھ کر سلیم کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی تھا جو اس دن رات کو 30 کلو مٹھائی لینے آیا تھا۔ تبھی سلیم کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا کہ اسی آدمی نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر بلا کر مٹھائی تیار کروائے گا، تو کیا میں اس کے گھر پر ہوں؟ اس آدمی نے چپ چاپ کھانا رکھا اور چلا گیا، مگر سلیم کا دھیان مکمل طور پر ڈگمگا گیا تھا کہ اللہ جانے یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کہاں لے کر آئے ہیں۔ مگر اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی جرات نہ کی اور چپ چاپ مٹھائیاں بناتا رہا۔ اس نے دوبارہ کسی کو مخاطب بھی نہ کیا۔ دن گزرتے گئے۔ اب اسے اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال آتا کہ وہ نہ جانے کتنی پریشان ہوں گی۔ جس کمرے میں وہ بند تھا وہاں اسے نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا، کہ رات کب ہوتی ہے۔ بس جب اسے آرڈر دیے جاتے کہ وہ سو جائے تو تب اسے پتہ چلتا کہ شاید رات ہو چکی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ سو جائے۔ مگر اسے اس بات کی سمجھ نہ آتی تھی کہ نہ جانے اتنی مٹھائی کا یہ لوگ کرتے ہی کیا ہیں۔ اتنی مٹھائی بنا کر بھیجتا، مگر کچھ دیر بعد پیغام ملتا کہ آپ مزید مٹھائی تیار کریں، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس نے بہت بار پوچھا مگر کسی نے جواب دیا۔ پھر ایک دن وہ یوں ہی مٹھائی بنا رہا تھا جب اسے باہر سے آواز سنائی دی۔ وہ آوازیں بہت سارے لوگوں کی تھی، جیسے کچھ لوگ چیخ رہے ہوں۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑکی کھلتی تھی جس سے باہر کا نظارہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس نے آج تک وہ کھڑکی نہ کھولی تھی۔ آج تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں گیا تو وہاں ایک دلہن نما سراپے میں تیار لڑکی بیٹھی تھی، ساتھ میں ایک لڑکا جو شکل سے بہت بدصورت معلوم ہوتا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ دلہن کا چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا سو وہ یہ نہ جان سکا کہ دلہن کیسی تھی۔ تبھی وہاں ان کا کوئی آدمی ان دونوں کا ہاتھ آپس میں ملا کر شاید ان کا نکاح کروا رہا تھا۔ یہ کیسا نکاح تھا جس میں نہ مولوی ہے نہ کچھ اور؟ تبھی اسے کھڑکی سے اندر ایک آدمی آتا دکھائی دیا تو واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کر مٹھائی نکالنے لگا۔ سلیم میاں یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے میں کون سی جگہ پر ہوں اور یہ کیسے عجیب سے لوگ ہیں۔ خیر کچھ دیر بعد وہاں لڑکی آئی تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے بتایا شہنشاہ جنات کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شہنشاہ جنات سے آپ کا کیا مراد ہے؟ لڑکی حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔
کیا آپ کو ابھی تک معلوم نہیں آپ جنات کی دنیا میں ہے؟ اب تو مانو سلیم میاں کا کاٹو بدن میں لہو دوڑے والا حساب ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ ارے نہیں، میں سچ کہتی ہوں، میں ایک جنزادی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ سلیم میاں پریشانی کے مارے کام چھوڑ چکے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک آدمی مٹھائی لینے آیا تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا، مٹھائی نہیں بنائی؟ نہیں بنائی۔ تم لوگ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو، تم جنات ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ابھی کے ابھی میرے گھر جانا ہے۔ سلیم کی بات سن کر وہ آدمی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ آدمی وہاں آیا اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سلیم، آج ہی تمہیں تمہارے گھر بھیج دیا جائے گا، بس تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی تقریب ختم ہو جائے گی تو مٹھائی کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہیں فارغ کر کے تمہارے گھر بھیجا جائے گا۔ وہ مکمل طور پر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں جنات کی دنیا میں موجود ہوں۔ یوں ہی وہ بہت دیر بیٹھا رہا تو وہ آدمی جو سر پر تاج پہنے کھڑا تھا اس کے پاس آیا اور اسے بے حد انعام و اکرام سے نوازا اور کہا، ہم تمہیں اپنی دنیا سے الوداع کہتے ہیں دوست، تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، تم نے اتنے دن ہمیں دیے اور اتنی لذیذ مٹھائی تیار کی۔ ہمارے بندوں نے تمہارے ہاتھ کی مٹھائی ہمیں چکھنے کے لیے بہت پہلے ہی دے دی تھی، جو ہمیں بہت پسند آئی، اسی لیے ہم تمہیں یہاں لے آئے، مگر اب تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم ہمارے ساتھ ہوئی کوئی گفتگو آگے کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ ہم کیسے اس جھیل کی تہوں میں رہتے ہیں، یہ بات ہرگز کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ سلیم نے کہا، جو بھی ہے مجھے اپنے اہل و عیال کو تو بتانا ہوگا نا، تو انہوں نے گھر والوں کو بتانے کی اجازت دے دی تھی۔ خیر، میں آپ کے متعلق اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر مہربانی کر کے مجھے میرے گھر جانے دیں۔ پھر شہنشاہ نے اسے ڈھیر سارے انعام و اکرام سے نوازا اور کہا، آنکھیں بند کرو، ابھی تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر سلیم نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کیں۔ جب آنکھیں کھولی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اس کے گھر کا کمرہ تھا جہاں بلقیس اور علیشا سو رہی تھیں۔ وہ اپنے گھر کے بستر میں موجود تھا اور اس کے پاس وہی انعام بھی تھا جو وہ دنیا سے لے کر آیا تھا۔ اب اسے خوشی ہو رہی تھی اور خوف بھی محسوس ہوا کہ نہ جانے اب وہ میرا پیچھا چھوڑیں گے یا نہیں۔ وہ انعام کو چھپانے لگا تو بیٹی جاگ گئی۔ بابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بابا، رات کو آپ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اب تو آپ ٹھیک ہیں نا؟ تو اسے حیرت ہوئی کہ وہ جس رات سویا تھا اسی رات وہاں موجود تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اگلے دن اٹھا تو بالکل ٹھیک تھا اور بلقیس علیشا سے معمول کے مطابق باتیں کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں بلقیس نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے وہ انہیں پہچاننے سے انکاری تھا۔ اس نے بیگم اور بچی کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا بتایا۔ پہلے تو انہیں ہرگز یقین نہ آیا، مگر جب اس نے سونا چاندی اور جواہرات دکھائے تو وہ مان گئیں اور دونوں بے حد حیران ہوئیں کہ بھلا ایسا بھی ممکن ہے کہ جنات کی دنیا سے صحیح سلامت انعام لے کر لوٹ آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے باہر کسی کو کبھی بھی یہ نہ بتایا کہ وہ جنات کے دیس یعنی کہکاف سے ہو کر آیا ہے، کیونکہ اس نے صرف اپنے اہل و عیال کے علاوہ کسی کو بھی نہ بتانے کا وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ خلاف ہرگز نہ تھا۔ یوں سلیم میاں کی مٹھائی کی دھوم اب کہکاف میں بھی مچ گئی تھی۔ وہ اکثر ہی اسے اپنی دنیا میں لے جاتے، مٹھائیوں کے بڑے بڑے آرڈر تیار کرواتے، اور اب تو اسے اس پراسرار جھیل کی طرف آنے سے بھی ہرگز خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔